اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری وابستگی صرف جذبات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علم و معرفت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ یقیناً اچھے جذبات اللہ کے ہاں ان کی بہت قدر و منزلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کے بھیجا ہے، یہ دین صرف جذباتیت کا نام نہیں ہے بلکہ علم و معرفت کی بنیاد پہ ایک تعلق کا نام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ صرف جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بلکہ اس بات کو جان کر تسلیم کریں، اس کی علم و معرفت حاصل کر کے یہ جاننے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علم اور معرفت کی بنیاد پہ جو تعلق قائم ہوتا ہے، جو عقیدہ اور انسان کی وابستگی بنتی ہے، پھر اس کو توڑنا اور اس کو ختم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، پھر یہ وابستگی ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ہرقل نے ان سے پوچھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کے مرتد بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ بڑھ ہی رہے ہیں، کم نہیں ہوئے، آج تک ان کا کوئی شخص چھوڑ کے ابھی تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا تھا کہ نبوت اور رسالت یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ وہی دین ہے کہ جو اس کے ساتھ علم و معرفت کی بنیاد پہ جڑتا ہے، پھر وہ حالات جیسے بھی ہوں اس کو چھوڑتا نہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ میں اور میرے پیروکار علی وجہ البصیرت، دلائل کی بنیاد پہ، علم و معرفت کی بنیاد پہ اس دین کے اوپر چل رہے۔ جذبات کے ساتھ یقیناً انسان کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی قدر کسی حد تک موجود ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور دیگر کئی صحابہ سے بھی یہ مروی ہے کہ یمن سے ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نہ بحرین سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، یہ نئے نئے مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت وابستگی یقیناً بہت زیادہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمانے لگے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو پانی نیچے گر رہا تھا اس کو لے کے اپنے چہروں پہ ملنے لگے، اپنے سینوں پہ ملنے لگے، سر پہ ڈالنے لگے۔ یہاں میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جو بھی چیز چھو جاتی تھی وہ بابرکت ہو جاتی تھی۔ یہ تبرک شرعی تبرک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی صحابہ کے پاس موجود تھے، ان سے بھی تبرک لیتے تھے۔ تو یہ تبرک جائز تھا۔ پھر جو پانی بچا برتن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا تو وہ پینے لگ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ محبت دیکھی تو آپ نے سوال کیا، اور یہ کسی چیز کو جاننے کا یا کسی چیز کو جو ہے وہ صحیح رخ دینے کا ایک انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ جو کام تم کر رہے ہو کہ پانی میرے وضو کا لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہو، اپنے سینوں پہ مل رہے ہو اور اس کا بقیہ پی رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، اور
اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کر کے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ سوچ بہت اچھی تھی، فکر بہت اچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو یہ ایک جذبات کی وابستگی تھی، اس کو ایک عمل کا رخ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھو جو شخص یہ پسند کرتا ہے ان یحبہ اللہ ورسولہ، صرف اللہ ہی نہیں کہ وہ اس سے محبت کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں اس سے محبت کریں، جو بندہ یہ چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر فرمایا کہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرے، 3 صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ صدق الحدیث، ایک تو پھر اس کی جو گفتگو ہے وہ سچائی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، زبان کا سچا بن جائے، جھوٹ اپنے کردار سے اپنے عمل سے نکال دے۔ اور یہ ایک موقع پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اس بات کی جو ہے وہ طرف توجہ دلائی اور تربیت فرمائی کہ وہ صحابیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے مہمان ٹھہرے تھے کہ بچہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جا رہا ہے، تو مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میزبان یہ سمجھتی ہے کہ کہیں مہمان جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو اپنے بچے کو آواز دیتی ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہی تھی کہ بچہ خلل ڈالے گا کھانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے واقعی اسے کچھ دینے کے لیے بلایا تھا؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول کچھ دینے کے لیے بلایا تھا۔ فرمایا اگر تم نے ویسے بلایا ہوتا نا تو تیرے اوپر یہ جھوٹ لکھا جانا تھا۔ یہ کردار کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کی ہے، آج سچی بات ہے ہم اس سے دور ہیں۔ جذباتی نعرے، جذباتی وابستگیاں، کعبے کا غلاف آ جائے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس کو چہرے سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زمزم ہم کوئی عمرے پہ چلا جائے آتا ہے تو ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، کھجوریں مدینے کی یہ کھجوریں ہیں، وہاں سے کوئی ٹوپی لے آتا ہے، بے شک وہ کہاں سے بھی گئی ہو۔ یہ ایک وابستگی محبت کی دلیل ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز مطلوب ہے اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو لاگو کرے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، پھر اگر بندہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو وہ اپنا کردار اتنا اجلا کر لے کہ کبھی امانت کے اندر خیانت نہ کرے، امین بن جائے۔ اور آپ نے اپنے کردار، اپنے عمل سے اور صحابہ کی اصلاح میں بھی امانت کا جو مفہوم سمجھایا وہ اتنا وسیع ہے کہ فرمایا کہ کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ بات کرتے ہوئے کوئی ادھر کو نظر بھی کر لے، وہ یہ کہے یا نہ کہے کہ میری بات کسی کو بتانی نہیں ہے، فرمایا یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ کردار اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں مل جاتی ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ حسن الجوار، کہ جس کے پڑوس میں تمہیں گھر ملے، جس کے پڑوس میں تم رہ رہے ہو، جس کے ساتھ سفر کر رہے ہو، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا کردار اتنا اجلا ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تمہارا تذکرہ خیر ہی لوگوں کی زبان پہ رہے۔ یہ جو مخلوق خدا کی گواہیاں ہوتی ہیں نا، ہم تو عام طور پہ آج کسی کو جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی سے ہمیں کیا لگے، ہم اپنی زندگی خود جیتے ہیں۔ حالانکہ نبیوں نے یہ دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، یا اللہ میرا پیچھے ذکر خیر چھوڑنا۔ نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے، انبیاء کے باپ ہیں، اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کی زبان پہ نا میرا اچھا تذکرہ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پڑوس بن کے جو ہے وہ تم دکھاؤ، اچھے پڑوسی بن کے دکھاؤ، جو تمہارے ساتھ کچھ وقت کے لیے ٹھہرے، گھر تمہارے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کردار کی اصلاح کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام کے مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔